السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہیں حسن ایوب. حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان. اللہ یہ جو آپ کی سازشیں ہوتی ہیں ایک خاص ایک بس پارٹی کا نام میں لوں گی, آپ کہیں گے میری اس پارٹی سے کوئی افیلیشن نہیں ہے, فائنلی وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے. اب اگر وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے, جو آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں کس کی بات کر رہی ہوں, جو الیکشن ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ آنی تھی وہ کر دی انہوں نے. اب سپریم کورٹ کا اس پہ کیا سٹانس ہوگا؟ ہم پچھلے اس میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ لا از ابو ایوری تھنگ, لیکن یہاں پہ تو لا ہماری مرضی کا ہے. ہماری مرضی ہوگی تو لا میں امینڈمنٹس آئیں گی, ہماری مرضی ہوگی تو ریزرو سیٹیں ملیں گی, ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. واٹ ڈو یو سے؟ میں تو یہ کہوں گا وہ دیوار پر پیچھے کچھ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک مخصوص نشست بھی تحریک انصاف کو نہیں ملے گی کیونکہ پہلے سے ڈیسائیڈ اور ہے. تحریک انصاف کی آزاد یعنی مادر پدر آزاد. ٹھیک ہے, ان کو نہیں ملے گی. تو مطلب آپ اکثر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں, آپ کے پاس ایک انفارمیشن ہوتی ہے, تو اب یہ کنفرم ہے کہ کوئی نہیں ملے گی. بٹ جوڈیشری کا کیا ہوگا؟ جوڈیشری ایک طرف سے آپ کی پارٹی الزام لگاتی ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ کوئی صحیح کام نہیں کر رہی, دوسری طرف سے پی ٹی آئی بھی جوڈیشری کو بلیم کر رہی ہوتی ہے, تو بلیم گیم ایوری ٹائم جوڈیشری پہ آ کے گر رہی ہے. اب اس میں جوڈیشری کا کیا سٹانس ہوگا؟ جوڈیشری نے پارلیمنٹ کے اختیار میں انکروچ کیا. ٹھیک ہے, جب آپ انکروچ کریں گے تو اس کا کانسیکوینس آئے گا. پارلیمنٹ نے سر تسلیم خم نہیں کیا. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ جو ہے وہ مزاحمت جو ہے وہ اپنی کر رہا ہے, دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پارلیمنٹ اپنے اختیار اور اپنی سوورینٹی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنے جا رہا. ٹھیک ہے, اور پارلیمنٹ اسی کو عملی جو ہے وہ ثبوت کے طور پر اس قانون کے اندر الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر امینڈمنٹ لے کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, آئین میں ترمیم کا اختیار پارلیمان کا ہے, قانون میں ترمیم کا اختیار پارلیمان کا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جی پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے, یہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کا تھا نہیں, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کے اندر جو کہ ان کو اختیار حاصل نہیں ہے اس کے باوجود اس اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی. تو اس کا کانسیکوینس یہی ہونا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر کے انہوں نے ریٹروسپیکٹو اس کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہوگی, یعنی 2017 سے. تو اس لیے اب جو فیصلہ تھا فل کورٹ کا, وہ فیصلہ جو ہے وہ انفیکٹو ہو جائے گا, ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور انفیکٹو ہو جائے گا. جی ڈسٹ بن میں تو پھینکنا چاہیے اس فیصلے کو. اس فیصلے کی جگہ جو ایکچوئل بنتی ہے وہ ڈسٹ بن بنتی ہے. اس بات میں کوئی مجھے دوسری رائے نہیں ہے. میں متفق ہوں. کی پارلیمنٹ کو بھی اٹھا کے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکنا چاہیے. فارم 47 کی پیداوار ہے یہ پارلیمنٹ. اب تو ہم اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. میں الیکشن ٹریبیونل نہیں ہوں. تو پھر اب یہ پوری اتنی دنیا ویک گواہ اسٹیٹمنٹ ہے, کس طرح دے سکتی ہے؟ پوری دنیا گواہ ہے. پوری دنیا نے اگر گواہی دی 8 فروری کو ووٹ پڑا ہے عمران خان صاحب کو, یہ بات بھی مان لیں. ہاں, کے پی کے اندر ایوریویئر ان پاکستان. کہاں پر دیکھیں حسن, یہی دیکھیں بلوچستان کے اندر انہوں نے ووٹ, ان کو ایک سیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سندھ کے اندر 4 سیٹیں ان کو ملی ہیں. پنجاب کے اندر بھی وہ مائنورٹی میں ہیں. ٹھیک ہے, اب کے پی کے اندر میں ان کو لینڈ سلائڈ وکٹری ملی ہے. کے پی کے اندر ہر جگہ لینڈ سلائڈ وکٹری ملی ہے, لیکن وہ انہوں نے سول جو اتھارٹیز تھی ایڈمنسٹریشن سے ان کے ساتھ مل کر پیسے کھلا کر کسی طریقے سے یہ مینڈیٹ لے لیا ہے. یہ جعلی مینڈیٹ ہے پی ٹی اے کا. اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان جو بات کر رہے ہیں وہ درست بات کر رہے ہیں, اے این پی والے جو بات کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں, اور جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ پی ٹی آئی والے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی جھوٹی سب کچھ, لیکن جب ایک عوام کا رد عمل آتا ہے جس طرح کہ بنگلہ دیش میں ہوا, عوام نے ایک رد عمل دیا, ڈکٹیٹرشپ کو نامنظور کیا. جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عوام کب تک چپ رہے گی؟ کیا یہ فارم 47 والے عوام کو اس سٹیج پہ لا رہے ہیں کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا وہ صحیح ہوا اور وہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا کہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں وہ حسینہ واجد سے پوچھ لیں, ملک چھوڑنے کا طریقہ راستہ پوچھ لیں, کیونکہ شاید عوام کو اس پوائنٹ پہ لایا جا رہا ہے اتنی ڈکٹیٹرشپ, اتنی ہٹ دھرمی اور اتنا سب کچھ, یعنی کہ مائٹ از رائٹ, جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. یہی سب ہوا بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش میں بھی فریڈم آف ایکسپریشن, ہر چیز پہ پابندیاں لگائیں گی. یہی ماضی میں ابھی کچھ دنوں پہلے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائی جائے گی. تو کیا یہ مطلب ایک یہ اب عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو بنگلہ دیش نے کیا وہ آپ کریں؟ کیونکہ جب آپ عوام کے اوپر اتنا دباؤ ڈال دیں گے, اس کو اتنا کارنر کر دیں گے, تو ایک ریئیکشن ہی آئے گا جو کہ جسٹیفائڈ ہے. ٹھیک ہے, کیا ٹھیک ہے جواب دیں اس کے اوپر؟ اس پہ جواب ہونا چاہیے. جواب یہ ہے اس کا کہ دیکھیں یہ زبردستی کے انقلابی ہیں پی ٹی اے والے. ٹھیک ہے, اب ان کے پاس جو ہے وہ آپشن نہیں ہے. انہوں نے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کا عزم کیا. پہلے جناب انہوں نے 25 مئی کیا, پھر مسٹر ایکس مسٹر وائی. سنی, انفیکٹ جانور جو ہے انسان کو جو ہے نیوٹرل رہنے کا تو حق ہی حاصل نہیں ہے. جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ تو جانور ہوتا ہے. وہاں سے چلتے ہوئے اگلی منزل پر پہنچے مسٹر ایکس مسٹر وائی پر, پھر مسٹر ایکس مسٹر وائی سے ہوتے ہوئے پہنچے ڈرٹی ہیری پر, ڈرٹی ہیری سے ہوتے ہوئے 9 مئی کر گزرے.
ان کی آخری منزل تھی 9 مئی. یہ ان کی حقیقی آزادی کی جنگ تھی. جو یہ کر سکتے تھے انہوں نے کر گزرے. انہوں نے اپنے تمام ہتھیار چلا دیے ہیں. اب ان کو اس کا کانسیکوینس یہ بھگت رہے ہیں اور یہ بھگتتے رہیں گے. اب جو کانسیکوینس اس کا ان کے اوپر بیک لیش آ رہا ہے, مقدمات ان کے اوپر بن رہے ہیں, وہ بنتے رہیں گے. جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ حالات میں نرمی آ چکی ہے, وہ نرمی تو نہیں آنی تھی نا. تو جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے وہ بیسیکلی انتشار کی جنگ تھی, وہ حقیقی آزادی کی جنگ نہیں تھی. لیکن بنگلہ دیش میں جو عوام نکلے ہیں وہ حقیقی آزادی کے لیے نکلے ہیں اور انہوں نے حقیقی آزادی حاصل کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نمک کے بنے ہوئے ہیں, ہم جو ہے گل جائیں گے, ہم جو ہے وہ سڑ جائیں گے, ہم باہر نہیں نکل سکتے, ہمارے لیے جیلیں بڑی بھاری جو ہے وہ شروع پڑی ہیں. انہوں نے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں, ہم ادارے لا تعلقی کرتے ہیں اپنی اس موومنٹ کے ساتھ. نہیں, پی ٹی آئی کی حقیقی آزادی نہیں تھی, یہ جعلی آزادی تھی. اس کا کمپیریزن جو ہے, یہ باتیں بڑھ کے مارنا بڑا آسان ہوتا ہے. عملی طور پر جب قربانی جو ہے نا, جب کوئی تحریک ہوتی ہے وہ مانگتی ہے قربانی. یہ وہ تحریک نہیں تھی جو قربانی دے سکے. ہاں, یہ وہ تحریک تھی جس نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی. آگے سے ہماری جو افواج تھی انہوں نے بڑا رسپانسو طریقے سے جو ہے اس پر انہوں نے اپنا رد عمل دیا. اس ٹائم کچھ نہیں کیا, بعد میں ان کو پکڑ کے بند کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ان کو پکڑ کر بند کرتے رہیں گے. ان کی چترول ہو رہی ہے, ان کی چترول ہونی چاہیے. دے ڈیزرو اٹ. اچھا, تو ابھی جو ہماری جو ہے خالدہ ضیاء صاحبہ, جی, ان کو بھی 17 سال کی سزا ہوئی کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز میں. تھوڑا سا اگر ایک کمپیریزن کیا جائے, ناؤ شی از آؤٹ آف جیل, کیونکہ عوام کھڑی ہوئی. تو بیسکلی تو عوام کو یہی اب بتایا جا رہا ہے نا کہ جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو یہ آزادی کی جنگ لڑ چکے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو جو ہماری جو ایک اب تو ان کو ہار ہو چکی ہے اس جنگ میں. ٹھیک ہے, یہ تو اب بھاگ چکے ہیں. جنگیں تو بار بار یہ تو جناب اس جنگ سے بھاگ چکے ہیں, پھینٹی کھا چکے ہیں. جنگوں کے تو فیزز کمر میں 4 ڈنڈے ان کو بعد میں لگتے ہیں, پہلے ان کی چیخیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں. یہ تو ان کی حالت ہے. کم آن کیا ریٹیلیشن ہے. عوام کا مقصد نہیں ہے ان کی وار, عوام کی نہیں ہے. ان کی وار جو تھی اپنے اقتدار کی تھی. عمران خان اپنے اقتدار سے وہ چمٹا رہنا چاہتا تھا. جب اس نے کہا کہ جی میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آپ آرمی کو ناکام بنانا چاہیے. بھائی کیوں ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پروسیس تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, اور اسی کے طریقے سے یہ پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر ہے, پاکستان کی تاریخ کا پہلا پرائم منسٹر جو کہ ووٹ آؤٹ ہوا ہے, جس کو پارلیمنٹ نے ووٹ آؤٹ کر کے اٹھا کے باہر پھینکا ہے. اور پھر اس میں اتنی مورل کریج نہیں تھی کہ یہ وہاں پر پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتا. یہ اس نے اپنے تمام لوگوں کے استعفے دے کے یہ باہر نکل گیا, یہ بھاگ گیا. یہ ڈرپوک آدمی کی نشانی ہوتی ہے, یہ ڈرپوک آدمی ہے. عمران خان بزدل ہے, عمران خان نالائق ہے, اور عمران خان منتیں کر رہے ہیں, پیغامات بھیج رہے ہیں. ابھی بھی کہہ رہا ہے جی کہ فوج میری فوج ہے. اب پہلے جناب بدے سرکار آ گئی ہیں, اب پھر وہی بات کہ نون لیگی اور یا نون لیگی رہنما یا نون لیگی کو ریپرزینٹ کرنے والے, ان کی ہپوکریسی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اب عمران خان جو ہے وہ فوج کے ساتھ کوئی مذاکرات بھی نہ کرے. بیسکلی مجھے تو لگتا ہے اصل مسئلہ کرانے والی نون لیگی ہے, یہ جیسے آپ نے بھی کہا 9 مئی نون لیگ نے نہیں کرانا تھا, کرایا تھا. ٹھیک ہے, جو 9 مئی ہوا, تو اب اگر مذاکرات کی بات ہے, جسٹ ان کیس اگر خان ریڈی ٹو ڈو, دیکھیں کل ڈی جی ایس پی آر نے بڑے واضح اور لاؤڈ اینڈ کلیئرلی پیغام دے دیا ہے جی کہ ہم اپنی 7 مئی والی پریس کانفرنس کے اوپر قائم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پبلک ڈومین میں آ کر پبلک اپولوجی کرنی پڑے گی. اس کے بعد بات آگے بڑھ سکتی ہے. اپولوجی کس سے؟ پبلک سے؟ جی, ریاست سے. اچھا جی, اور عوام سے بھی کہ یہ آپ کا ملک ہے, آپ کی افواج ہیں, ان کے اوپر ہم نے حملہ کیا. کنفیشن کرنا پڑے گا, اپنی غلطی کا اعتراف جرم کرنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے, جنہوں نے مینڈیٹ چرایا وہ معافی مانگیں گے کیا؟ فارم 47 والے معافی مانگیں گے کہ ہاں ہم نے دھاندلی کر کے الیکشن اپنے نام کرایا؟ یہ تو آپ کا الزام ہے. اچھا, یہ ثابت نہیں ہے. 9 میں تو ثابت شدہ ہے نا جی, مطلب کہ جو نون لیگ نے آگ کہہ لگی دیا ثابت شدہ وہ حرف آخر ہے. آپ نے دیکھا کہ پی ایف ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا, وہ ثابت شدہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ کو آگ لگائی, وہ ثابت شدہ ہے. آپ نے ہزارہ موٹر وے کے اوپر ٹول پلازے کو جلایا, یہ ثابت شدہ ہے. آپ نے وہ پشاور کا جو قلعہ ہے اس کے اوپر حملہ کیا, یہ ثابت شدہ ہے. آپ نے فیصل آباد کے اوپر جو ہے آئی ایس آئی کی بلڈنگ پر حملہ کیا, یہ ثابت شدہ ہے. آپ نے جیش کے اوپر حملہ کیا, یہ ثابت شدہ ہے. آپ نے جو کچھ کیا یہ چیزیں دنیا کے سامنے ثابت شدہ ہیں. لیکن جو چیزیں آپ بات کر رہی ہیں فارم 47 کی, یہ ثابت شدہ نہیں ہے. اچھا چلیں, جو چیزیں ثابت شدہ ہیں it has to be proven. ٹھیک ہے, it has to be proven first. جو ثابت شدہ ہے ان پہ سزا دی جائے. اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک ہی فورم ہے, it's called الیکشن ٹریبیونل.
ٹھیک ہے. الیکشن ٹریبیونل اگر وہاں پر ثابت ہو گیا تو یہ چیز میں آپ کہہ سکیں گی کہ فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے. لیکن الیکشن ٹریبیونل میں اگر ثابت نہیں ہو سکتا, کم از کم 2 حلقے پنجاب کے اندر تو ٹوٹل حلقے ہی 26 ہیں. تو 2 حلقے کھلوا. اچھا مزے کی بات بتاؤں, ٹوٹل حلقے ہیں 26 پنجاب کے جو انہوں نے چیلنج کیے الیکشن ٹریبیونل میں. اگر یہ 26 کی 26 پی ٹی آئی کے حق میں ہو جائیں تب بھی مریم نواز کی حکومت پر اتنا فرق نہیں پڑتا. پھر بھی پنجاب میں حکومت جو ہے وہ مریم نواز شریف کی ہی رہے گی. کیوں 26 حلقے ہیں ٹوٹل, ٹھیک ہے, تو نمبر ان کا بہت زیادہ ہے. اس سے ان کی جو اکثریت ہے وہ 26 کو مائنس بھی کر دیا جائے تب بھی ان کی اکثریت قائم رہے گی. ٹھیک ہے, کیوں اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا کل جو سوابی میں ایک جلسہ ہوا, بڑا کمال جلسہ ہوا, یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگس تھیں یا کچھ بھی تھیں یا ہم نے کرش کر لیا, دبا لیا, ہم نے ان کو ڈرا دیا, تو وہ تو کل ثابت ہو گیا کہ نہیں ڈرایا. ٹھیک ہے, اور اس میں حماد اظہر صاحب نے کہا کہ اگر سپٹمبر تک عمران خان صاحب کو جیل سے رہا نہ کیا گیا تو وہ بھی ایک مارچ کریں گے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ حماد اظہر صاحب نے 3 مہینے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں روح پوشی ختم کرنے کا مجھے حکم دیا ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف نے. تو کل تو ختم کر وہ اسلام آباد پہنچ گئے تھے سینٹرل سیکریٹریٹ, اور انہوں نے کہا تھا جی کہ اب میں پنجاب کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کروں گا. پھر اس کے بعد وہ ڈپ میں چلے گئے. پھر 3 مہینے بعد اب سوابی جلسے میں وہ منظر عام پر آئے ہیں. برسات کے اندر سنا ہے مینڈک بہت باہر آتے ہیں. حماد اظہر صاحب بھی برساتی مینڈک تو نہیں ہے کہیں. اب دیکھنے کی بات ہے, دیکھیں برسات میں مینڈک باہر آتے ہیں, قانون آ گیا, دیکھیں حد کے عزت کا قانون ہے. میں تو برسات کے اندر مینڈک کی بات کرتا ہوں, مینڈک آتے ہیں نا برسات میں باہر. تو حماد اظہر صاحب بھی روح پوش تھے, تو آگے سامنے اور آ کے کہہ دیا کہ جی ہم ایک جلسہ کریں گے. علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں اگر این او سی نہ بھی دیا تو ہم کریں گے, وچ از کوائٹ فیئر, کیونکہ جب بھی یہ لوگ این او سی مانگتے ہیں, لا پہ چلنے کی بات کرتے ہیں, تو کسی نہ کسی کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. سو اب اگر ٹھیک ہے, اب بسم اللہ آئیں اسلام آباد آئیں, تشریف لے کر آئیں. دیکھیے دوسرا, پہلے تو بلیک لیبل شہد کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے. تو بلیک لیبل شہد کے پیچھے بڑے لوگ بھاگے ہیں. بڑے لوگوں کی جو بلیک لیبل شہد تھی وہ شہد ہی تھی, وہ نہ منہ کھلوائیں بڑا, وہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان میں ہوتا رہتا ہے. سو اس پہ تو آئی ڈونٹ تھنک ہمیں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ بیچارے پی ٹی آئی والے یہ چاہتے ہی نہیں ہے اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنا. اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر, ہوم پچ کے اوپر پورے پاکستان سے ملا کر جو ہے وہ اپنا پورا پنڈال تک انہوں نے بھرا ہے مشکل سے. وہ سانس ان کا پھول چکا تھا. یہ کراچی سے, پنجاب سے, کے پی کے سے, ایون جو ہے آزاد کشمیر سے, گلگت بلتستان سے, پورے ملک کا جلسہ یہ ہوتا ہے جلسہ. اس سے بڑی جلسی تو جو ہے وہ جو جماعت اسلامی کر لے. اچھا میں نے سنا تھا ماضی میں مریم نواز صاحبہ کی جلسیاں ہوئی تھیں, ایٹ لیسٹ یہ اس سے تو بہت. پھر بھی وہ سی ایم پنجاب ہیں آج. ان کے چچا جو ہیں, ان کے چچا آج پرائم منسٹر ہیں. یہ بڑا فرق ہے. اور ان کے انکل جو ہیں آج پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, آنریبل پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب. یہ بڑا فرق ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اور دیکھیں پیپلز پارٹی کی 2 صوبوں میں حکومت ہے, سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر. تو اب یہ دیکھ لیں, تو یہ جو آپ جن کو سو کالڈ بہت مقبول کہتے ہیں, یہ مقبولیت ان کی جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. اس سے باہر جا نہیں سکتی, وہ زبردستی اب لے کر آ رہی ہے نا سوال. مقبولیت ہے تبھی تو ہم ڈسکس کرتے ہیں. میں نے بتایا نا وہ برساتی مینڈک ہے. یہ اچھا کس کو کہہ رہے ہیں آپ, مجھے نہیں پتا یہ آپ کس کو. برسات میں مینڈک نکل آتے ہیں بہت سے. حسن اب جو بنگلہ دیش میں ہوا, جو ٹی وی پہ دیکھا, یا کس طرح سے ان کو بھاگنا پڑا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے, یعنی کہ جب بھی آپ عوام کے اوپر ایک پریشر ڈالتے ہیں, ان کا فریڈم لیتے ہیں, تو وہ اس چیز کے اوپر ایک ریئیکٹ کرتے ہیں, اور ان کی عوام نے پروو کیا. آلموسٹ جو ایک آپ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا, اور ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو خالدہ ضیاء صاحبہ تھیں ان کو رہا بھی کیا گیا. مطلب عوام ہیز اے پاور, لوگوں کے پاس پاور ہوتی ہے. بنگلہ دیش کو آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا جو اس وقت بنگلہ دیش کی فوج ہے وہ انڈیا کے دباؤ میں ہے؟ اور اگر وہ انڈیا کے دباؤ میں ہے تو وہ تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ جمہوریت کو کس طرح سے بحال کرتے ہیں. ابھی کرنٹلی کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے بظاہر تو دیکھنا ہے, جو دکھائی دے رہا ہے لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر انقلاب آ گیا. وہ انقلاب جو ہے وہ اسی طرح کی شکلیں ہوتی ہیں, لیکن یہ خونی انقلاب نہیں رہا. 300 لوگ تو فوت اپنی جانیں گنوائی انہوں نے, بہت سے لوگ جیلوں میں بھی گئے, لیکن اس حد تک جو کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑا خونی انقلاب ہوتا ہے جس میں ہزاروں جانیں چلی جاتی ہیں, کیونکہ کئی کروڑ کی آبادی ہے بنگلہ دیش کی. کل بھی لوگ شہید ہوئے, نہیں کچھ ہوا نا, 300 لوگ ہیں نا, لیکن کل کوئی 300 نمبر ہے ابھی تک ٹوٹل. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں کہ ابھی ان کی جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے نامنیٹ کر دیا ہے ڈاکٹر یونس کو. ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر یونس جو ہیں وہ پیرس ہیں, اور وہاں سے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی کہ میں واپس بنگلہ دیش آ رہا ہوں. 2024 میں ڈاکٹر یونس صاحب کو کے خلاف ایک کیس بنا, اور جس میں کنوکٹ کر دیا گیا ان کو
ڈیورنگ حسینہ واجد کی گورنمنٹ تھی تو ان کو 6 مہینے کی سزا مل گئی. ڈاکٹر یونس صاحب کون ہے؟ یہ نوبل پرائز ان کو ملا تھا 2006 میں. اور 2006 میں کیونکہ مائکرو فائنینسنگ کے اندر جو ان کی خدمات ہیں اس کو سراہتے ہوئے اور لاکھوں فیملیز کو خطۂ غربت سے انہوں نے باہر نکالا ہے. ٹھیک ہے, اس بنیاد کے اوپر ان کو نوبل پرائز ملا. لیکن جس کو دنیا جو ہے وہ نوبل پرائز دلوا رہی ہے اور اسی کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو انٹرسٹ لے رہے ہیں مائکرو فائنینس کے اوپر وہ مارک اپ زیادہ لے رہے ہیں, اور پلس انہوں نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ جو کیس بنایا اور اس کیس بننے کے اوپر ان کو ڈاکٹر یونس صاحب کو 6 ماہ کی سزا ہوئی تھی. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اس میں یہ گرفتار تو نہیں ہوئے, یہ تو باہر تھے, بنگلہ دیش کے اندر موجود نہیں تھے. اور جو جماعت اسلامی پر پابندی ہے, بنگلہ دیش کی جو جماعت اسلامی ہے, وہ اس کی پابندی ختم ہوگی کیونکہ عوام نے کچھ آسانی ہے بالکل ہونی چاہیے جی. بنگلہ دیش میں وہاں پر پھانسیاں بھی دی گئی بہت سے لوگوں کو, اور 71 والے جو اس ٹائم انہوں نے ان کو ایسا کلپریٹ شو کیا, حالانکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی, اس کا پولیٹیکل نیریٹو تھا. وہ لوگ آج بھی بنگالی ہیں اور وہ بنگلہ دیش کے اندر ہی موجود ہیں, اور اس کے باوجود ایک جو وہاں پر ایکٹیوسٹ تھے ان کے جو بیٹے تھے وہ آرمی میں بریگیڈیئر تھے, تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. تو میرے خیال سے ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا ہے. تو میرے خیال سے چیزیں اب انفولڈ ہو رہی ہیں, تو بظاہر لگ رہا ہے کہ چیزیں یہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. لیکن بہرحال بنگلہ دیش میں اب دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں انڈین انفلوئنس تو بنگلہ دیش کے اوپر رہا, ان کی ٹریڈ بھی ساری جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے. دیکھیں حسینہ صاحبہ کی کچھ زیادہ, حسینہ صاحبہ جو تھی ان کا ٹلڈ بھی تھا کیونکہ ان کی ایجوکیشن ساری جو بنگلہ دیش میں نہیں ہوئی بلکہ یہ ہندوستان میں پڑھی ہے, جوانی انہوں نے وہاں پر گزاری ہے. تو ان کا ایک جو یعنی ایک جھکاؤ تو تھا ہی تھا, اس کے علاوہ ان کے مائنڈ کو بھی ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ جی پرو انڈیا تھا, برین واش ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے والد صاحب وہ شیخ مجیب صاحب جو ہیں وہ بھی مکتی بانی والوں کے ساتھ رابطے میں تھے. مکتی بانی جو ہے ایک کہتے ہیں مسلح جدوجہد تھی آزادی کی, اور یہ 71 سے بہت پہلے ایون 65 سے بھی پہلے جو ہے یہ وجود میں آ چکی تھی. تو یہ سارا طریقہ کار ہے. لیکن بہرحال ایک سازش جو گھڑی تھی ہندوستان نے, وہ آج کئی برس بعد یعنی 50 برس بعد جو ہے یہ ناکام ہوئی ہے. عوامی انقلاب کی شکل جو ہے اس وہ اختیار کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کس سمت بیٹھتا ہے, کیونکہ ابھی کچھ چیز بھی پریڈکٹ کرنا ٹو ارلی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں, کیا ہندوستان کے ساتھ ان کے دوبارہ تعلقات جو ہے وہ استوار ہوتے ہیں یا اس میں جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے. دیکھیں نا, ہندوستان اور بنگلہ دیش ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں بڑا ڈسٹینس ہے. اب یہ دیکھیں, اور پلس اپنی جو دیگر نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی کوئی زیادہ اچھے تعلقات بنگلہ دیش کے نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات بناتی ہے نئی حکومت, اور پھر کیا انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات کے نتیجے میں کون پاور میں آتا ہے. تو یہ بہت ایف ایلس اینڈ بٹس ہیں, ابھی کچھ بھی پریڈکٹ کرنا ٹو ارلی ہے. تو مطلب اگر جمہوریت بحال نہیں ہوتی تو کیا عوام کا ایک ریئیکشن اسٹیبلشمنٹ یا ان کی فوج پہ جائے گا؟ نہیں, جمہوریت تو بحال ہوگی نا, جمہوریت تو بحال ہونی ہے. کیا ان لوگوں کو 9 مئی کی طرح ان کی ملٹری ٹرائلز ہوں گے یا کچھ ملٹری ٹرائلز تو ہی ظاہری بات ہے, لیکن کیا ان کو قید کیا جائے گا, کیا ان کو سزائیں پتہ نہیں وہاں پر ہوں گا نہیں ہوں گے. پاکستان کے اندر جو ہے بہت سے لوگوں کا انکلوڈنگ سنم جاوید اس کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سنم جاوید کی آپ نے بات کی تو آئی ریسپیکٹ ایوری فیمیل. میں نے ہمیشہ مریم نواز صاحبہ اور بہت عزت سے محترمہ کہہ کے بات کی. عظمہ بخاری صاحبہ بہت قابل عزت ہیں, آپ نے خود بتایا انہوں نے بھی لاء کیا ہوا ہے. ایک ایسی بندی جس کی ہم سب رسپیکٹ کرتے ہیں بیکاز شی از اے فیمیل, اور جس طرح سے ان کو ٹارگیٹ کیا گیا, جو بھی فیک ویڈیو بنائے گی, ایوری ون از اسٹینڈنگ ود ہر. کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جی بشرا کو میں نے کہا تھا کہ جی بشرا بی بی کو میں نے کہا تھا کہ جا کے جی عدت میں نکاح کر لو. ایک چیز سے وہ بری ہو چکی ہیں, یو بینگ اے فیمیل آپ کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, جس نے بھی کیا غلط کیا. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ جی اگر میرے پہ اٹیک ہوا ہے تو اب سارے جا کے بشرا بی بی پہ بھی اٹیک کرو. دس از ڈونٹ یو تھنک کہ دس از ایتھیکلی رانگ بینگ اے فیمیل پاسنگ اے کمنٹ لائک دس؟ پر میں نے ان کا بیان سنا نہیں ہے تو آئی ول سے نو کمنٹس. نو کمنٹس بس ٹھیک ہے, بٹ آئی بلیو کہ بینگ اے فیمیل کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو بھی اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے وہ غلط ہے, اس کو غلط ہی سمجھنا چاہیے. اور یہ کہنا کہ جی اب آپ جا کے دوسری پارٹی کی فیمیلس پہ اٹیک کریں, دس از ایتھیکلی رانگ. دیٹس واٹ آئی بلیو. بہت شکریہ حسن آپ کے وقت کا, بہت ہمیں آپ سے جاننے کو ملتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے چوری شدہ مینڈیٹ ہے اور اس پہ کس طرح سے قائم رہنا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے سن کے. سو بہت شکریہ. انشاءاللہ چوری شدہ مینڈیٹ یہ آپ کلیم کرتی ہیں, میں نے دوبارہ بھی بات ریپیٹ کر دیتا ہوں, ایک ہی فورم ہے جہاں پر مینڈیٹ کے چوری ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے
تعین ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. کنکلوژن پر پہنچا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ فرسٹ فورم جو ہے وہ ہے الیکشن ٹریبیونل. ٹھیک ہو یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ کو, مجھے میں بار سمجھ بار آ بتا گئی چکا ہے، ہوں, لیکن شاید لیکن آپ یہ سمجھنا چاہتی پاکستان نہیں کی ہیں. عوام کو بھی آپ تو پی پتہ ٹی آئی ہو. کے نیریٹو اور پی ٹی آئی کی جو کہیں بھی تقاریر ہیں وہ آپ کے ذہن پر اتنی ذہن نشین ہو چکی ہیں لیکن میں نے کہ آپ اس بہت کے دفعہ علاوہ کہا کچھ کہ سننا میرا پی چاہتی ٹی آئی نہیں کے ہیں. ساتھ کوئی پرابلم یہ ہے نا, affiliation یہی نہیں پرابلم ہے. کہ پھر سچ وہ اور حق بولنا یہ چاہیے. تو یوتھیا مائنڈ سیٹ, پھر وہ بات لوگ کہتے ہیں تو حق اور سچ. اچھا دیکھیں, اگر پی ٹی آئی والے یوتھیا تو پھر نون لیگ والے جو مرضی کہیں. ٹھیک یہ ہے, یوتھیا مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہو گیا. اصل بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر کسی نئی ٹاپک پر بات کریں گے. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.